الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ، دوستو، بزرگوں، عزوائمائے ملت، اس محفل میں جس طرح بھی جس نے شمولیت اختیار کی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بھی فضائل، جو بھی خصائل اور جو بھی شمائل عطا کر کے بھیجا، عظیم ہی عطا فرما کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نبی پاک علیہ السلام کو علم پاک عطا فرمایا تو عظیم عطا فرمایا، اور اسی طرح اگر اللہ نے اپنے محبوب کو خلق عطا فرمایا ہے تو خلق عظیم عطا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اخلاق کا سادہ معنی اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اخلاق انسان کے رویوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے عرف میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے۔ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، لیکن میٹھا تو بعض اوقات لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، ٹریننگ کے طور پر بھی میٹھا بولتے ہیں۔ بعض سیلز مین کی تربیت کی گئی ہوتی ہے تو اس لیے بھی وہ میٹھا بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، میٹھا بولنا بھی اخلاق ہے، لیکن سچ بولنا سب سے بڑا اخلاق ہے۔ دیانتداری اعلیٰ اخلاق کی علامت۔ آپ کے اندر خودداری کتنی ہے، عزت نفس، وقار، حرص سے، ہوس سے، لالچ سے، کسی کی جیب کی طرف دیکھنے سے آپ کتنے بے نیاز ہیں، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کے اندر حلم کتنا ہے، بردباری کتنی ہے، آپ کے مزاج میں غنا کتنا ہے، سخاوت کتنی ہے، آپ اعصابی طور پر مضبوط کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اخلاق کا حصہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے میلاد پاک کے، اپنی تشریف آوری کے جو مقاصد خود بیان فرمائے، ان میں سے ایک مقصد سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہارے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر بعض رویوں کو تبدیل کرنے کی مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم جب دنیا میں جاتے ہیں اور عالم دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صرف تقریر سے یا صرف تحریر سے انقلاب نہیں آیا کرتا۔ جب آپ بولتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کی روشنی میں آپ کے کردار کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ اپنا دین، عقیدہ، نظریہ، تعلیمات بیان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کو عملاً اس میں ڈھلا ہوا بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ نے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑے وسیع اخلاق عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اصحابی طور پر،
فکری طور پر بڑی توانائی عطا فرمائی۔ حضور صحابہ فرماتے ہم سب سے زیادہ سخی تھے اور ہم سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ جو بات بات پر انزائٹی، ڈپریشن، ہاتھ پیر پھولنے لگ جانا، گھبرا جانا، ابھی کوئی کام ہوا ہی نہیں اور اس کو سوچ کر ٹینشن کا شکار ہو جانا، یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ بڑی جلدی لوگوں کے روب میں آ جانا، بڑی جلدی کسی کو دیکھ کر مروب ہو جانا، اور بالخصوص نوجوان نسل کے اندر جو بات پیدا ہو رہی ہے کہ گھبراہٹ ہے، انزائٹی ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے نہ جب بھی سبق پڑھایا ہے بہادری کا پڑھایا ہے۔ حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی، قومی اور ملی بات کرتے تھے، توانائی والی بات کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سیاستہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں ایک رات مدینہ شریف کے ایک کونے سے بڑی خطرناک آوازیں آنے لگیں تو ہم سب تیاری کر کے اس طرف جانے ہی والے تھے، تلواریں، نیزے، اسلحہ جمع کر رہے تھے، ہم تیاری کر کے اس طرف جانے ہی والے تھے کہ ہم نے ادھر سے نبی پاک کو آتے ہوئے دیکھا۔ ہم ابھی جا رہے تھے اور حضور وہاں سے ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے، اور کریم نے ہمیں آ کے فرمایا آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، خطرے والی کوئی بات نہیں۔ دلیری، آپ کی مزاج کے اندر گھبراہٹ نہ ہو، آپ بڑی جلدی بے چین نہ ہو، آپ بڑی جلدی گھبرا نہ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی بات اور دلیری والی بات اور عظیم بات کرنے کے ہمیشہ سے قائل تھے۔ تھکی باتیں کرتا ہے میری ملت کا جوان، مایوس بولیاں بولتا ہے، یہ کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، بس جی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلط رستہ اختیار کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یہ بلا وجہ الجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ آپ کو فکری طور پر تازہ دم ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، سرکار ایک سفر سے واپس تشریف لائے، تو ہم سفر کرتے رہتے ہیں، سفر انسان کو تھکا دیتا ہے، بعض اوقات مشکل ہوتی ہے جب آپ مسلسل سفر میں ہوتے ہیں نا، اور دو مسئلے تو ضرور پیدا ہوتے ہیں، ایک تو نیند نہیں پوری ہوتی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اعصابی طور پر، میری طرح کا آدمی جو مستقل مسافر ہے تو پھر مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ مسلسل سفر بندے کو تکان میں مبتلا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، سرکار سفر سے واپس تشریف لائے تو آثار سفر تھے حضور پر۔ نبی کریم علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، کپڑوں پر، جسم پر آثار تھے سفر کے، پریشان ہو گئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دین کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک دکھ بیان کرے نا تو ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں تو ایک کا پتہ ہے، میرے پاس تو پیچھے کتاب ہے بہت بڑی، میں نے تو بڑی آزمائشیں دیکھی، ہم تو کتاب کھول دیتے ہیں۔ سیدہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کتنی دشواری اٹھاتے ہیں، لیکن محبوب نے تو اس بات کو عالمی رنگ دے دیا، ملی بات کر دی۔ کریم فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، بڑے مقاصد کے لیے فرمایا، نہ کوئی مکان کچا بچے گا نہ پکا بچے گا، اور نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو ہم نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تو آپ کو بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو ایک تو حضور سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ آپ کے مزاج میں گھبراہٹ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اور دوسری بات حضور کو حلم بڑا پسند ہے، بردباری بڑی پسند ہے، طبیعت کا ٹھہراؤ،
ذرا تھوڑا حوصلہ کرنا، ذرا تھوڑا سا نا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 100 کے قریب آیات ہیں کم و بیش جو صبر کی بات کرتی ہیں، 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جو صبر کی بات کرتے ہیں۔ جب تک حلم پیدا نہیں نہ ہوتا زندگی میں، ٹھہراؤ، آپ چند قدم نہیں چل سکتے۔ لیکن ہمارے ہاں جلد بازیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، اور ہر آدمی کو کوئی شارٹ کٹ راستہ چاہیے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں تو ہمارے بچے خواب دیکھتے ہیں کہ میں سویرے اٹھوں تو بس ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہو۔ او میرے بھائی، آپ کو بردباری سے، حوصلے سے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کبھی آپ سے نہیں کہے گا کہ یہ دوائی لے جاؤ اور ساری کھا لینا جاتے ہی، پورا پتا گولیوں کا اور سیرپ سارے پی لینا، کبھی نہیں کہے گا۔ وہ آپ سے کہے گا کہ ایک ٹیبلٹ صبح لینا اور ایک شام لینا، ایک چمچ سیرپ کا صبح لینا اور ایک شام لینا۔ اگر آپ کہیں کہ مجھے جلدی پڑی ہے ٹھیک ہونے کی، میں تو ساری کھاؤں گا، تو ٹھیک ہوں گے کہ اور بیمار ہو جائیں گے۔ او بھائی، بردباری، ٹھہراؤ، حلم۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تیرا جب جاہلوں سے مقابلہ ہو نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر تو بردبار رہے۔ یعنی سامنے والا ان پڑھ ہے تو بھائی تو پڑھا لکھا ہے نا۔ ایک چھوٹا سا میرا فتویٰ ہے، میری اپیل ہے کہ آپ سارے مجھ سے اختلاف کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی میری رائے ہے، آپ سب کو اجازت ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ رائے میں نے کئی جگہ پہ پیش کی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ نہیں اتنا نہ گھوریں آپ، میں نے اتنی غلط بات نہیں کی، میں نے کہا زیادہ تر، اکثر غلطی اس کی دلیل ہے نا۔ دلیل یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا، تو یہ تو برابر کا جھگڑا کر رہا ہے، یہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا ہے، تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میرے عزیز، بردباری، ٹھہراؤ، حلم۔ یعنی درویش کہنے لگے کہ 14 طبق دلے دے اندر تے اساں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں بردباری۔ صحیح بخاری مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے نجرانی چادر محبوب نے اوڑھی ہوئی تھی اور قربان جاؤں محبوب خرامہ خرامہ چل رہے تھے، پیچھے سے ایک بدو آیا دیہاتی، اس نے چادر مبارک کو پکڑ کے زور سے کھینچا، فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تڑپ گیا میں، حضور کی نازک گردن پر نشان پڑ گیا۔ اور جب محبوب نے اس کی طرف پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا بھکاری ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا، مجھے بتائیے جو گلے کی چادریں کھینچیں بھکاری ان کو خیرات ملتی ہے؟ جو زور سے دروازہ کھٹکھٹا دے لوگ کہتے ہیں دوڑ جا، فرماتے ہیں گلے پہ نشان پڑ گیا۔ جب اس نے کہا نا یا رسول اللہ کچھ مانگنے آیا ہوں، تو فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری مسلم میں آپ کو ملے گا، حضور مسکرائے، اور میرے امام نے کہا تھا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ آپ میں ٹھہراؤ۔ ایک یہودی عالم تھے، ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے آپ اکثر قرض لیتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرنے کے لیے، تو مجھ سے لے لیا کرے، میرے پاس بھی اضافی پیسے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے، ان سے رقم لے لی، ایک وعدہ کر لیا، لیکن وہ مقررہ وعدے سے 3-4 دن پہلے ہی آ گئے، اور رقم حضرت بلال کو دی تھی، مطالبہ سرور کائنات علیہ السلام سے کیا، اور چوک کے اندر کیا، برسر بازار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ کہنے لگے وہ پیسے دیجیے، تو کریم فرمانے لگے ابھی تو وقت ہے جو وعدہ کیا تھا اس میں۔ اس نے سخت ترین جملے بولے، حضرت عمر نے تلوار نکال لی، تو محبوب فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر، ان کو ساتھ لے جا، جتنے ان کے پیسے ہیں نا اتنی کھجوریں تول کے دے دے۔
حضرت عمر کہتے ہیں میں کھجوریں دے رہا تھا تو وہ آدمی نا مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگے. اب مجھے غصہ تھا, وہ بات کرتے تو میں گھورتا. فرماتے ہیں وہ آخر میں کہنے لگے عمر مجھ پہ جلدی نہ کر میرے یار, میری مجبوری سمجھ, میں تورات جاننے والا آدمی ہوں, میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا اور جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا, اس لیے کہ تورات میں اللہ کے آخری نبی کی جتنی شانیں میں نے پڑھی تھیں وہ ساری صفات مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہیں. ایک شان میں نے حضور کی یہ پڑھی تھی کہ جیسے جیسے جہالت بڑھتی جائے گی ان کی بردباری بڑھتی جائے گی, جیسے جیسے کوئی جہالت کرے گا ان کی حلیمی بڑھتی جائے گی. میں نے نہ یہ قرض جان بوجھ کر حضور کا حلم دیکھنے کو دیا تھا, پر قربان جاؤں حضور میں کی تو یہ شان بھی وراء الورا ہے. حضرت عمر فرمانے لگے, مجھے کہنے لگا مجھے ساتھ لے جائیں, معافی بھی دلا دیں اور عرض کرے محبوب کی بارگاہ میں کہ مجھے کلمہ بھی پڑھا دیں. حلم پیدا کرو یار. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ اب تو کچھ والدین نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہم ڈرتے ہوئے اپنے بچوں سے بات نہیں کرتے. بچوں کا لہجہ بردباری والا نہیں, سخت بولتے ہیں. آپ ایک جملہ کہتے ہیں کسی سے اور اس کی رات کی نیند لے جاتے ہیں. آپ صرف 2 منٹ کے لیے صبر نہیں کرتے. اور میں جانتا ہوں کیونکہ ہمارے دلوں میں ایمان ہے تو بہت سارے لوگ بعد میں پچھتاتے بھی ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی. لیکن اگر قبل بردباری رکھی جائے, وزاداری رکھی جائے, ٹھہراؤ رکھا جائے. ایک تیسرا حضور کا اخلاق, جب کوئی شخص مشکلات میں گھر جائے نا پھر اس کی مدد کرنا اور اس کی ڈھارس بنانا یہ نبی پاک کے اخلاق کا اعلیٰ طریقہ ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک سورج چمک رہا ہوتا ہے نا سارے اس کی روشنی سے فیض لے رہے ہوتے ہیں, اور جب ڈوب جائے, جب تک کوئی کسی جماعت کا کارکن ہوتا ہے تو تب تک تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا خاص ورکر ہے. پیر صاحب کے آستانے پہ جب تک پابندی سے جاتا ہے منظور نظر ہوتا ہے, اور اگر اس پر قرضے چڑھ جائیں تو, اگر ڈوب جائے تو پھر کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو وہ جب تیری ڈیوٹیاں کر رہا تھا پھر ذات نہیں تھی اس کی شامل. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن, کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت, پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. اور سادے درویش نے کہا تھا ساری عمر یاٹا گد ہے, لکھاں کیتے نے پیڑے, پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہوں بیٹھا نیڑے. جب حالات اور طرح کے ہوتے ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں. نہیں ہم سہارا. میں نے ایسے تاجر دیکھے ہیں جب تک وہ کروڑوں کما رہے تھے تو بڑے لوگ دروازوں پر تھے اور کیا بات تھی, اور وہ بڑے سخی ہوتے تھے. لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ بیچارے نانے جویں کے محتاج ہوئے. حالات بدل جاتے ہیں, اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, لیکن پھر لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں, پھر لوگ غلطیاں گنواتے ہیں. یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق ہے. یہ میرے رسول کائنات علیہ السلام نے ہمیں خاص سمت ہماری توجہ دلائی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد احد میں شہید ہو گئے تھے, بہنوں کا بوجھ چھوڑ گئے تھے, قرضے بڑے چڑھے ہوئے تھے. مجھے بتائیے ایسا آدمی اس کا والد چلا جائے, بہنوں کا بوجھ ہو, مقروض ہو, پھر اس کے قریب لوگ جائیں. ہمارے عرف میں تو یہ بے موسمہ پھل ہے. ہمارے ہاں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں نئی دوستی کس سے لگانی ہے, نیا تعلق کس سے بنانا ہے. اب ہم نے, مجھے کیا لینے دیجیے, اب نئی پارٹی ہم نے کب ڈھونڈنی ہے, کس طرف ہم نے بڑھنا ہے. وہ کون لوگ ہیں جو دکھوں میں بھی ساتھ رہیں. جناب جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے سب عزیزوں سے بات کی, رشتہ داروں سے بات کی, دوستوں سے, لیکن جب ہر طرف سے پریشان ہوا تو پھر مجھے دروازہ رسول کھلا ہوا نظر آیا. میں نے جا کے ساری عرض کر دی, اور نئی سفارشی بنتے یار ہم غریبوں کے, ہم سفارشی بھی مالداروں کے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان کو بھی بھیج دیتے تو بات بن جاتی.
سیدنا صدیق اکبر کی بھی ڈیوٹی لگاتے تو گویا میں راضی تھا، لیکن حضور تو خود تشریف لائے، اور اس شخص سے، یہودی سے جس سے میں نے پیسے دینے تھے، اس سے حضور نے فرمایا تھوڑے لے لے، باقی پھر لے لینا، کھجوریں اس کی پکنے والی ہیں، پر وہ اتنی نہیں کہ تیرا قرض چکا سکے۔ اس نے کہا نہیں جی مجھے تو سارے لینے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، حضور نے فرمایا چل پھر جب کھجوریں پک جائیں نا تو مجھے بلا لینا۔ یعنی نیویں آندھا پرونا جے ساڈا نبی، جب کھجوریں پک جائیں تو مجھے بلا لینا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کھجوریں پک گئیں، کھجوریں تھوڑی تھیں، پیسے زیادہ دینے والے تھے، حضور بنفس نفیس آئے اور میرے کھیت میں خود چکر لگایا، کچھ دیر میرے ہاں حضور رکے۔ ایک غریب نے کسی بادشاہ کو گھر بلا لیا تو اس علاقے کے سارے چودھری اکٹھے ہو کے چلے گئے، کہنے لگے او غریب آدمی ہے تو کس کے گھر جا رہا ہے، ہمارے گھر آ، ہماری حویلیاں بڑی ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں زبان دے بیٹھا ہوں، اب میں جاؤں گا اس کے گھر۔ اس غریب کو بھی پتہ چل گیا کہ سارے چودھریوں نے جا کے کہا ہمارے گھر آؤ۔ بہرحال بادشاہ آیا کچھ گھڑیوں کے لیے، چلا گیا، اور جب وہ بادشاہ جا رہا تھا تو وہ غریب پتہ کیا کہتا ہے، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، آپ نے بادشاہ ہی رہنا ہے، پر یہ جو تھوڑی دیر میرے گھر آئے ہو نا مجھے بھی بادشاہ ہی بنا رہے ہو، اب میں بھی آج سے بادشاہ ہی ہوں۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا، کر گیا نور اجالا۔ اور ایک درویش نے کہا تھا چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدے مور میڑے ولواگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آئے، دعائے برکت فرمائی، کریم چلے گئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں کھجوریں تولتا رہا اور دیتا رہا، تولتا رہا اور دیتا رہا۔ فرماتے ہیں میرے قرضے بھی اتر گئے اور جتنی کھجوریں اتری تھی اس سے زیادہ میرے پاس بچ بھی گئیں۔ میں رپورٹ دینے کے لیے حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، حضور کرم ہو گیا ہے، کھجوریں تو بڑھ گئی ہیں۔ تو نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر فاروق کو بتا کے آؤ۔ کہتے میں نے حضرت عمر کو جا کے بتایا تو جناب عمر کا تبصرہ بھی بڑا انوکھا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ بتا رہے ہیں، وہ تو جب حضور گئے تھے میں نے جبھی صحابہ سے کہا تھا جابر ابن عبداللہ کے بارے نعرے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہے اور زیادہ باتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، میں بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ میرے عزیز، حضور سے اخلاق کا نور لیں۔ ایک بہت بڑا اخلاق میرے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے خوددار رہنا ہے، ہاتھوں کی کمائی پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب تو بھائی تقریریں سنتے باتیں کرتے ایک زمانہ بیت گیا، اب تو ہمیں لوٹنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا سادہ سا طریقہ ہے، تو دین پہ عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونا شروع ہو جائے گی۔ ایک ہے گھر میں نماز کا لیکچر دیا جائے اور ایک ہے گھر میں نماز پڑھی جائے۔ گھر میں نماز پڑھیں تو وہ 3 سال کا بچہ جسے پتہ بھی نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی مصلی پہ آ کے لیٹ جاتا ہے، مجھے بھی سجدہ کرنا۔ تو عملاً اپنی زندگی میں جب نفاذ دین کریں گے تو بہت ساری برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس مختصر وقت میں جو عرض کر پایا ہوں اللہ قبول فرمائے۔ بات کرتے ہوئے کہیں سبقت لسانی سے یا کسی بھی طرح بھول گیا ہوں تو اللہ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔